السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں، آپ کی جو سیاسی اور مذہبی خدمات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ آپ کی یہ کنیت ہے، اور آپ کا جو نام ہے، نام گرامی ہے، وہ امام بن ثابت بن نعمان تھا۔ یہ آپ کا اصل نام تھا۔ آپ آج ہم امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کو جو اصل نام تھا وہ امام النعمان بن ثابت تھا، اور آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام اعظم آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو فتوے میں، یعنی فتویٰ فقہی مسائل میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اس لیے آپ کو امام اعظم، یعنی جتنے بھی امام تھے بڑے، ان کا ایک جو ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ابھی اس وقت کے مفتی اعظم ہم مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ہیں، تو اس وقت کے وہ امام اعظم جو ہے ان کو امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا تھا، اور ان کی خدمات آج تک پوری دنیا میں خدمات جاری ہے، اور ان کے علم سے، ان کے فتووں سے جو انہوں نے خدمات دی ہیں، وہ اس سے آج بھی امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کیونکہ آپ جو ہے ایک ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، علمی گھرانے سے، جس میں جو ہے علم دین کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ تو ویسے آپ کے جو والدین تھے، آپ کے جو والد صاحب تھے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر پہلے ریشم کا کاروبار کیا، لیکن کیونکہ آپ کا جو ذوق تھا، علم دین حاصل کرنے کا جو ذوق، جو شوق تھا، تو آپ نے اس کاروبار کو جو ہے چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا، اور پھر آپ نے جو ہے مختلف جو ہے علماء کرام، اور تقریباً 4,000 کے قریب علماء سے آپ نے جو ہے علم دین حاصل کیا، جن میں بڑے بڑے محدثین بھی شامل ہیں۔ اور ان بڑے محدثین میں سب سے بڑا جو نام، ہمیں سب سے اول جو نام ملتا ہے، جن کی شاگردی میں آپ نے 18 برس گزارے، اور آپ نے ان کے جو ہے شاگردی میں علم حاصل کیا، وہ امام ابن ابی سلیمان تھے۔ امام ابی ابن سلیمان جو تھے، وہ ان کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے، اور ان کی شاگردی میں آپ نے 18 برس علم حاصل کیا۔ اس کے بعد امام ابو یوسف جو تھے، وہ آپ کے بڑے جو ہے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام اور بڑے بڑے جو تھے شاگرد تھے، ان میں تقریباً 50,000 کے قریب، 50,000 کے قریب، اور ایک روایت میں 8,000 بھی ہے کہ آپ کے جو ہے شاگرد بھی تھے، جنہوں نے آپ نے اپنے علم سے ان کو جو ہے اپنے جو علم سے جو ان کو منور فرمایا، اور پھر ان کے شاگردوں نے ہی جو ہے آپ کے اس پورے علم کو پھیلایا، اور بڑے بڑے جو ہے فتوے کے آپ نے دیکھنے کام آج جو ہو رہے ہیں، وہ آپ کی شاگردی جو تھی، وہ سلسلہ تھا، اور وہ جو علم جو آپ نے پھیلایا تھا پوری دنیا میں، کہ آپ کے شاگردوں کے تھرو آج ہم تک پہنچا، امت تک، اور آگے بھی اس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو خدمات امام ابو حنیفہ کی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ گھرانہ ہے، بہت امام ابو حنیفہ خود کی، ہم ذاتی طور پر جب ان کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، تو انتہائی عبادت گزار، اور جو ہے اپنے آپ کو بالکل ہی دنیا سے دور رکھنے والے، اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سالانہ مدارس پر اور دیگر جو ہے جو کام ہوتے ہیں دینی کام میں، ان میں وہ جو ہے امام ابو حنیفہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہ جو اللہ والے، ان کے لیے تو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، ان کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے، جو ان کا ساری جو چیزیں معاملات ہوتے ہیں، وہ صرف جو اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی کوئی خواہشات نہیں ہوتی۔ اور 150 ہجری میں اور 799 جو ہے ان کا سن پیدائش ہے، عیسوی کے اندر، کوفہ بغداد کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کی جو ولادت کا جو مقام ہے، وہ بغداد شریف میں ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام سے آپ کے والد گرامی کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ یہ بہت بڑا شرف تھا، اور ان کی اولاد پھر آپ امام ابو حنیفہ، اور پھر دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کو شرف حاصل ہے۔ جب کیونکہ اس وقت ہر دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فتنے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کی خدمات کو جو اعتراضات کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جب امام ابو حنیفہ جب جو ہے اپنے علم کے، اپنی مہارت کے جلوے دکھا رہے تھے، تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو اس وقت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، شافعی جو وہ آئے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کے جو ہے حق میں جو ہے اب بیان دیا۔ امام شافعی نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ایک بہت بڑے عالم دین کو تم علم سے جو ہے ان کے علم پہ اعتراض کرتے ہو، تو کہیں گویا کہ وہ ان کے حق میں، ان کے دفاع میں
انہوں نے اس وقت آئے اور امام شافعی نے جو ہے امام ابو حنیفہ کے جو ہے حق میں اس وقت ان کا ساتھ دیا، لیکن چونکہ اس وقت بڑا فتنے کا دور تھا، آپ کے علم سے یقیناً حسد کرنے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، اور اسی طرح آپ کو جو ہے بڑی اذیت دی گئی، بڑی آپ کو جو ہے پریشانی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر آپ جو ہے ان تمام تر معاملات میں روایات میں ملتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا، اور 150 ہجری میں جو ہے آپ کی شہادت جو ہوتی ہے، کوفہ بغداد میں جو ہے آپ کا مزار جو ہے مزار مبارک وہ موجود ہے۔ اب ایک اور اچھی یہاں پہ دیکھ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی اللہ پاک نے شان رکھی ہے کہ جب ہم نے تاریخ کا جائزہ لیا، جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اس بات سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ امام ابو حنیفہ جو تھے، جب ان کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کرانا پڑی۔ اچھا ویسے ایک بار ہوتی ہے لیکن 5 مرتبہ کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد تھی، اور 50,000 کے قریب مجمع بتایا جاتا ہے کہ وہ جو تھا وہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب اتنی کثیر تعداد میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو بڑے اللہ والے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اب ہر انسان کی خواہش تھی کہ ہم ان کے اس بزرگ کے جنازے میں شریک ہو جائے، تو روایات میں ملتا ہے کہ 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کرنا پڑی، کیونکہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ آپ کے نماز جنازہ میں ہم جو ہے شریک ہو جائے۔ آج امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ دنیا بھر میں رائج ہے، اور تقریباً ایک ایک ریسرچ کے مطابق 40 سے 45، اور ایک ریسرچ کے مطابق 50 سے بھی زائد پرسنٹ یعنی جو ہے وہ فقہ جو ہے فقہ حنفی کو فالو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ جو علم، جو مہارت، جو فتوے کی فیلڈ میں، جو حدیث کے اندر جو قرآن و حدیث تھے، جو ان کا سارے جو چیزیں تھیں، جو مہارت تھی امام ابو حنیفہ کی فتوے میں، بہت زیادہ کمال، بہت ذہانت ان کے پاس تھی، اسی لیے ان کے فقہ کو جو ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر پاکستان، انڈونیشیا، ایشیا ممالک آپ دیکھیں تو ان نے بھی تقریباً جو ہے 50 سے زیادہ فیصد لوگ امام ابو حنیفہ کے فقہ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے چھوٹے مسائل جیسے ہوتے ہیں رمضان کے روزے، نماز، جن میں مسائل امت کو پیش آتے، تو امت کی آسانی کے لیے انہوں نے بہت خدمات دی، بہت امام ابو حنیفہ نے کام کیا، اور ان کی خدمت آج تک دنیا فیض یاب ان کی خدمت سے ہو رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جب ہم ان کی جب اسٹوری دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے کیا کردار ہیں اس دنیا میں رہا، اور آج ان پہ اعتراض کرنا، بہت سے لوگ اٹھتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اٹھ کے، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا، خود امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، کیا ان کے کچھ مشہور اقوال ہیں، انہوں نے اقوال کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے بھی بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ انسان اپنے دوسروں کے لیے حاصل، دوسروں کو پہنچانے کے لیے حاصل کرتا ہے، اور عبادت تو صرف اپنے لیے کرتا ہے، تو یہ ان سے اس قول سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک خود کا قول یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد اجتہاد کی طرف جاتا ہوں، اجتہاد یعنی اپنی رائے کی طرف جاتا ہوں، یعنی پہلے قرآن و حدیث سے میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو امت اس کو خود فالو نہ کرے، یہاں تک کہ یہ جو اللہ والا ہے یہ ان کی باتیں ہوتی، تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا علم کا لیول ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی۔ باقی دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر انسان جو ہے جب پراپرلی ٹھیک ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہ یار کسی نے ساری زندگی خدمت کی ہے، اور اگر آپ کو چھوٹی موٹی غلطی اس کی نظر آ گئی ہے، کوئی کسی چیز آ گئی، تو آپ اس کی ذات پہ جو ہے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، اور اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی علمی اختلاف جو ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف ہے، وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت سی جگہوں پر ہمیں مس نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ان بڑے بزرگ جو ہیں جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا، جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ بیٹھ کر اتنا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے کہ آج ہم بیٹھ کر امام ابو حنیفہ جیسے بڑے عالم کا آج ہم جو ہے ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت رکھی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے چھوٹا سا ہم نے ایک ڈیٹیل دی جو امام ابو حنیفہ کی زندگی پر، سیرت پر نظر ڈالی، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور کیجیے کامنٹس میں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کر لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔